بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ میں اس موضوع کے اوپر ایک ولاگ پہلے کر چکا ہوں، ایک بہت آگاہ نظام کے اندر پوری طرح فٹ مگر ریٹائر بزرگ تو نہیں ہیں، میرے ہم عمر ہی ہیں، ان سے میری بات ہوئی سینئر، تو انہوں نے کچھ باتیں کہیں قطر کے حوالے سے، اور ان کی گفتگو کا جو دوسرا حصہ تھا وہ میں نے کہا وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ ان سے جو ڈائیلاگ ہوا اس میں سے جو میں نے ایکسٹریکٹ کیا اپنا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو خاکسار کی اپنی ہے، جیسے ہی قطر کے اوپر حملہ ہوا، قطر اب چھوٹا سا ملک ہے، اس کی الگ ملک کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ، تو اس کے الگ ملک ہونے کی کوئی جواز ہی موجود نہیں۔ یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ غیر ملکی افواج کے اڈے تھے جب انہوں نے یہاں پہ قبضہ کیا ہوا، تو مین پینسولا کو انہوں نے آزادی دے دی پہلے۔ یہ کچھ جگہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ابھی ہمارے پاس رہنے دیں، یہاں پہ ہمارے فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ روس کے پرسپیکٹو میں کولڈ وار، تو ان کے پاس رہنے دیے گئے۔ تو کو 20-25 سال بعد بحرین کو، ان کو، متحدہ عرب امارات کی امارتوں کو انگریز نے آزادی دی، نئے جدید تقاضوں کے مطابق جو ورلڈ آرڈر دوسری جنگ عظیم کے بعد بنا تھا، خطوں کو جو کہ قبل ازیں ایک ہی ملک کا حصہ تھے، مختلف ممالک کے اندر بانٹ دیا گیا۔ عرب سپیریئرٹی کمپلیکس ہے، اسلام کو وہ لائبلٹی سمجھتے ہیں، عرب کی جو اس وقت قیادت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گلے میں خام خواہ اسلام ڈال دیا گیا، اور جو انہیں چوگا پہننے کے اوپر مجبور کرتا ہے، یہ اسلام کا چوگا اگر ہم اتار پھینکے تو نیچے سے ہم نکر نکالیں، ٹھیک ہے، اور ادھر جناب عرب کی گلیوں کے اندر گھومے، اور جہاں پہ وہ کر سکتے تھے انہوں وہاں پہ کر بھی رہی ہے۔ یہ والا کلچر ایک تو ان کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو فرض کرے اگر کوئی ملک ان میں سے کہہ دیتا، سر قطر نہیں کہتا جی، ٹھیک ہے، ان کو مار پڑتی دیکھ کے پرلی طرف بحرین کہہ دیتا ہے، یا اس سے پرلی طرف کویت کہہ دیتا ہے کہ پائن ساڑی تھوڑی جی مدد کرنا۔ جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے نا، مطلب 40-45 سال پرانے میراج 5 اور میراج 4 سے اپنا بنایا ہوا طیارہ JF تھنڈر 17 سے، ان دونوں کو ملا کے اور چائنا سے J-10C مانگ کے، اور جس طرح کامیابی حاصل کی ہے، اس کے پیچھے بہت سارے نظاموں کو جوڑ کر، مصنوعی سیارہ بھی اس میں ڈال کر، یہ ساری چیزیں جوڑ کر، تو ہم نے پھر اس کی ایکسرسائز کی، دے ایکسرسائز پہ سائز۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کھڑے ہو کے جرنلسٹوں کو یہ بتاتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں تو ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، اس وقت ایئر فورس کے بچے دن رات ایکسرسائز پہ لگے ہوتے تھے۔ پھر دنیا کے اندر جتنی بھی فوجی مشقیں تھیں، اور خاص طور پہ جو ہوائی مشقیں تھیں، کوئی ہال مارک ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی جناب روس میں ہو رہی ہے، کوئی یورپ میں ہو رہی ہے، کوئی ترکیے میں ہو رہی ہے، کوئی قطر میں ہو رہی ہے، ہر ایک پہ جناب میراج 5 کال دیو، نال ایک ادھا F-16 بھی کال دیتا ہو، جناب جا رہے ہیں اتنے ایکسرسائز کرنا۔ کوئی ایکسرسائز دنیا کی مس نہیں کرتے تھے، ہمارے بچے جا کے لوگوں کی ٹیکنالوجی اس طرح غور میں دیکھ رہے ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ اندر گھس جاتے تھے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے، ان سے سیکھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان نمائشوں کے اوپر۔ تو یہ والی جو ایکسرسائزیں تھیں، یہ ہم آپ اگر غور کریں تو 2011 کے اندر ہوا تھا نا اسامہ بن لادن والا، تو اس کے بعد سے پھر ہم نے ہر دن تیاری میں گزارا کہ اب ہمارے ریڈار بند نہیں ہونے، پھر ہم نے ہر دن اس تیاری میں گزارا۔ انڈیا کو آ کے ہم نے کب مارا؟ 2025 میں، 14 سال بعد۔ تو 14 سال کی تیاری چاہیے ان میں سے کسی بھی ملک کو، اگر وہ آج فیصلہ کر لے۔ ہاں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ چلاکی ہے کہ ہم کہیں گے اچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ اچھا یہ ہے، اس کو یہاں پہ ٹونگ لیتے ہیں، اور کیا یہ، اس کو یہاں پہ ٹونگ لیتے ہیں، اور یہ کیا ہے، اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں، اس کو اے دیکھو جی گلدستہ بن گیا، کسون بن گیا جی، آؤ انہوں کو وہ آؤ، اے کسون مارا گے، یہ ہے ہمارے پاس تکنیک۔ ہمارے پاس کوئی دنیا کا جدید ترین طیارہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا آخری ریڈار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی دنیا کا کوئی PL-15 جیسا میزائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا مہارت ہے کہ دستیاب وسائل کو بہترین انداز کے اندر استعمال کر کے دشمن کو دھول چٹانا۔ اگر کوئی ہمیں ان میں سے کہتا ہے کہ جی ہمارا بھی ذرا ہاتھ بٹا دیں، تو ہم یہ ہاتھ بٹا سکتے ہیں اور آج بٹا سکتے ہیں، لیکن
اس نظام کا اگر کنٹرولر انہوں نے ہونا ہے یا ہم نے ہونا ہے. ایکسرسائزز بھائی جان چاہیے آپ کو. دیکھیے پہلا انڈیا کو تھپڑ ہم نے 2019 میں مارا تھا، تو 11 اور 19 8 سال تو چاہیے اس کا. اور اتنا نہ ان کے اندر ظرف ہے نہ حوصلہ ہے. اور دیکھیے اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو آپ نے صرف ایئر فورس کی بات کی ہے، آرمی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ذرا درمیان میں نا، وہ پنڈ تھاں کے اندر اگر کوئی لڑکا دیر سے گھر آتا تو ماں پوچھتی کہ پتر روزانہ تو اتنے بجے گھر آ جاتا ہے پٹھے لے کے کاٹ کے، ہیں تو آج لیٹ کیوں ہو گئی؟ تو آگے سے بہانا ہو تو راستے میں مجمع لگا ہوا تھا تو میں مجمع دیکھنے کے لیے رک گیا. وہ جو دوائی بیچنے والے نہیں ہوتے جال ساز، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا مجمع دیکھنے کے لیے وہاں پہ رک گیا تھا تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا. بھائی جان یہ جو مجمع رستے میں لگا ہوتا ہے وہ اگر کوئی دیکھنے رک گیا ہے اور لیٹ پہنچا ہے تو یہ پھر ان کے لیے نہیں. ہماری جو پاک فوج تھی نا، بڑی فوج، وہ راستے میں پروجیکٹ عمران خان کا مجمع دیکھنے رک گئی تھی. تو جو مہارت پاکستان کی ایئر فورس نے حاصل کی، اگرچہ اضافی طاقت پھر بھی مجموعی طور پہ فوج کو ہی ملی ہے، فوج نے اس طرح کی خوفناک مہارت نہیں دکھائی، شاید انڈیا نے دکھانے کا موقع ہی نہ دیا ہو، لیکن وہ مجمع دیکھنے کے لیے رستے میں رک گئے تھے. تو اس لیے ایئر فورس نے ہماری نے کمال کیا، کیونکہ وہ پروجیکٹ عمران خان کے اندر کہیں بھی انوالو نہیں تھے، اس کا حصہ نہیں تھے. وہ ایک پوائنٹ پہ لگے ہوئے تھے کہ بھارت اب کبھی بھی سوچے بھی تو اس کو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سوچے بھی وہ پاکستان کے خلاف تو اس کو چپیڑے پڑ جائیں. تو پڑ گئی پائی جان پھر. اس لیے نہ تو یہ ان کے پاس وہ حوصلہ ہے، ریزالو جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تپڑ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ حوصلہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس صلاحیت ہے. فی الحال مذمتی قراردادوں کے اوپر ہی کریں. اور آپ نے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو کھپ ڈالنی شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان کو مل جائے اور اتنے ارب ڈالر وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا 10% بھی ہمیں دیں تو پھر محلے کے بدماش بنا دیں گے ہم کو، جس کو کہیں گے اس کو پھینٹ لگایا کریں گے. نہیں بہن، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی یہ اتنے شارٹ سپین کے اندر ہو سکتا ہے. یہ 8 سے 10 سال کی ایکسرسائز چاہیے ہوگی اگر ان کے موجودہ نظام کو بھی صحیح دفاعی نظام بنانا ہے. تو میں نے کہا یہ جو کچھ لوگوں نے فضول قسم کی مباحث شروع کر رکھے ہیں ان کا جواب وقت پہ جانا بہت ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.